برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم اس امر کو بیان کریں گے، رمضان شہر قرآن کیوں ہے؟ رمضان کو اللہ نے یہ جو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہو، تو قرآن اور رمضان ان دونوں کا آپس میں انتہائی گہرا، عمیق اور روحانی ربط ہے، اور دونوں کا حضرت انسان کو انسان کامل بنانے میں مؤثر ترین کردار ہے اس دنیا میں۔ پھر اس دنیا کے بعد آخرت میں دونوں رمضان اور قرآن بندے کے لیے انتہائی نافع، کامیاب، اللہ کی عدالت میں سفارشی اور جھگڑالو ہوں۔ تو دونوں کا سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، فرمایا لعلکم تتقون، یہ تمہیں متقی بناتا ہے، تمہارے تعلق کو سب سے بڑے غیب یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ جوڑتا ہے، سب سے عظیم الشان ہستی جو اس کائنات کی فاطر ہے، خالق ہے، مربی ہے، متصرف الامور ہے، اس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ قرآن کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا؟ تعارف کراتے ہوئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو رمضان آپ کو متقی بناتا ہے اور قرآن پھر آپ کے لیے رہنما بنتا ہے۔ تو صائمین کو اس بات کا علم، ادراک اور شعور رہنا چاہیے کہ رمضان بھی ساتھ ساتھ چلے اور پھر قرآن سے بھی گہرا تعلق رہے۔ ویسے بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں، موٹی سی بات ہے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ آپ کو اس کا مشاہدہ نہ ہو۔ کس کا؟ کہ قرآن اور رمضان میں قوی ربط ہے، مضبوط رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہمارے سامنے عیاں بھی ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ اس مہینے میں دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام میں قرآن کریم کو ختم کرتے ہیں، اور ویسے بھی رمضان مبارک میں اس امت کے سلف کا کچھ خصوصی ہی تعلق رہتا تھا قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ وہ قرآن جس کو اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا فِيهِ شِفَاء، قرآن سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے، اور رمضان انسانی دلوں سے نفاق کو، کھوٹ کو، حسد، بغض، کینہ، ان سب چیزوں کو نکالتا ہے۔ روزہ یہی تو ہے کہ ہم اپنے ظاہری جو ہمارے اعضاء ہیں، جوارح ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، ان کی بھی حفاظت کریں، اور باطنی کی بھی،
اور یہی قرآن کریم کا بھی کردار ہے۔ تو ابھی اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ آج چند احادیث اور چند آیات آپ کے سامنے اس غرض سے پیش کریں گے کہ آپ نے بامقصد روزہ رکھنا ہے، بامقصد قیام کرنا ہے، اور آپ کا یہ شہر رمضان بامقصد مہینے کے طور پہ گزرے کہ آپ کو تمام وہ مقاصد حاصل ہو جائیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض فرمایا، اس کے روزے کو، اور اس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی عظیم کتاب جسے اللہ نے قرآن میں کہا اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہا مثانی، بار بار تلاوت بھی کی جاتی، اس کو اللہ نے نازل فرمایا اس مہینے میں۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا۔ اور یہ قرآن ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا جو آپ نے خود تعارف کرا ہے، ہدن، رہنما ہے، ہدایت ہے، مرشد ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں لگا رہتا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا قراءۃ القرآن فی الصلاۃ، نماز میں قرآن پڑھنا، جیسے تراویح میں آپ پڑھتے ہیں، افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں دن کو، رات کو، کسی ٹائم میں، تو اپنا جو معمول ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کو نماز کے علاوہ میں پڑھنا، اب اس کی حیثیت سمجھ لیں آپ سب خود۔ فرمایا کہ افضل من التسبیح والتکبیر، جو آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندیاں، اس کی شان رفعت آپ بیان کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی، تو ان سے افضل یہ ہے کہ آپ اس کلام کو اپنی زبان سے نکالیں جو اللہ سے نکلا ہے۔ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو چیز اللہ سے نکلی ہو اس سے افضل اور کوئی چیز نہیں اس دنیا میں جو تمہیں اللہ کا قرب دے دے، اور یہ ہے قرآن۔ تو حضرات گرامی قدر، میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عہد کر لیں اس ماہ رمضان میں قرآن کریم سے پختہ تعلق اور ربط جوڑنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر ذکر اور ہر تسبیح اور ہر تمجید و تکبیر سے افضل کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قرآن کریم کے بارے میں مختلف پیراؤں سے گفتگو ہم تک پہنچی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب قرآن کریم نے خود تو یہ کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، بینات، مضبوط دلائل ہیں اس کے اندر، من الہدا، ہدایت کے، والفرقان، حق اور باطل کے مابین فاصل ہے۔ آپ کسی زندگی کے شعبے میں دیکھیں کہ قرآن سے آپ کو ہدایت ملے گی، وہ زندگی کا شعبہ سیاسی ہو، اقتصادی ہو۔ اب آپ دیکھیں، سنتے جائیں
کہ قرآن کس کس فیلڈ میں رہنمائی کرتا ہے، قوموں کی قیادت، امت کی سیادت، اقتصادی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کا پیش کردہ جو نظام ہے، اگر وہ ہماری ملکوں میں نافذ ہو جائے تو اقتصادی حالت تمام امت کی بہتر ہو جائے، یہ فقر و فاقے والے حالات نہ رہیں جو آج ہم اپنے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم ظاہری ہماری تمام حاجات کا بھی تکفل کرتا ہے، اور باطنی طور پہ بھی ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ لما فی الصدور، سینوں میں چھپے ہوئے، اس کا بھی علاج ہے، اور ظاہر میں تو ہے ہی۔ کسی بھی امت کی اور امت مسلمہ کی قرون اولیٰ سے لے کے آج تک ان کی زندگی کو رہنمائی قرآن ہی نے بخشی، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتن، فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، امت کے لیے پریشانیاں ہوں گی۔ اب آپ دیکھ لیں یہ وہ دور ہے کقطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے قطعے ہوتے ہیں، ظلمتوں کے، تاریکیوں کے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما المخرج منہا یا رسول اللہ، تو مخرج کیا ہے، نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا القرآن۔ تو القرآن، اے امت مسلمہ، اے میرے برادران، اے میرے احباب کرام، اے میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، سن لو کہ تمہارے لیے مخرج صرف اللہ نے القرآن، تو اب اس سے رشتہ قائم کر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی طرف رجوع چاہتے ہو، لوٹنا چاہتے ہو، قرب چاہتے ہو، تو قرب کے لیے سب سے بہترین ذریعہ بھی وہ ہے جو اللہ سے نکلا، اور یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، کلام اللہ ہے۔ تو میری انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم اس مسئلے کو بھی سوچیں کہ ہم کتنا دور ہو چکے اس قرآن سے۔ ہمارے گھروں میں صبح و صادق کے وقت کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان صبح کے وقت قرآن ان کے عورتیں بھی پڑھتی، بچے بھی پڑھتے، مرد بھی پڑھتے، کا آغاز ہی صبح کا قرآن سے ہوتا۔ آج الا من رحم اللہ یہ حال ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالی یقیناً اس کتاب سے قوموں کو بلند کریں گے، رفعتیں دیں گے، شان عطا کریں گے، دنیا میں قوت عطا کریں گے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب سے دیگر لوگوں کو اللہ پس بھی کر دیں گے۔ یقین کر لیں برادران اسلام، اور خاص طور پر اس مہینے میں اس قرآن کے مقام کو آپ سمجھ جائیں، اور ہماری عزت اور ذلت یاد رکھیں اسی قرآن کے اندر۔ خود حضور کا ارشاد ابھی میں نے آپ کو یہی سنایا کہ تمہاری رفعت اور تمہاری پستی، عزت اور ذلت صرف اللہ کی کتاب میں ہے۔ اب یہ تو بات صاف ہے کہ آپ اس کو جب مضبوطی سے تھام لیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سمجھ کے اس کو تھام لیں گے، تو یہ پھر اس کے حق کو پورا کریں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی حضور نے فرمایا کہ حق اس کا یہ ہے کہ جس کو یہ حلال کہے اسے حلال سمجھیں، سن لیں، جس کو حرام کہے اسے عملی طور پہ آپ حرام سمجھیں،
اور جس کو یہ واجب کہے اسے آپ بھی ضروری سمجھ کے ادا کریں، اور جس سے یہ روکے اس سے باز رہیں، اور جس کا حکم دے تو اس کو بجا لائیں۔ بس یہ ہے قرآن کا حق۔ پھر آگے دیکھیں کہ اس قرآن کا آپ کو بدلہ کیا ملے گا۔ اس قرآن کے ساتھ جوڑنے سے اس قرآن کی وفا کیا آپ کو ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کو جس شخص نے دنیا میں اپنا ساتھی بنایا، یہ اس جگہ آ جائے گا انسان کے معانست کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس کا دل لگانے کے لیے۔ کہاں پہ؟ جہاں کوئی دل لگانے والا نہیں ہوا۔ اہل و عیال، مال، اموال، رشتہ دار، عزیز ترین اس کے رشتے والے بھی واپس آ جائیں گے، اور وہ ہے مقام قبر، برزخ۔ تو پھر وہاں پہ یہ قرآن حسین و جمیل ساتھی بن کے آ کے اس کے ساتھ انس کرے گا، پیار کرے گا، دل لگائے گا۔ اب بتاؤ، ایسا رفیق آپ کو کوئی مل سکتا ہے دنیا میں؟ لاکھوں ریال اور روپے اور پاؤنڈ خرچ کر دیں تو ایسا آدمی آپ کو مل سکتا ہے؟ قابل اعتماد ساتھی جو دنیا میں بھی ساتھی رہا، پھر جب سب چھوڑ کے چلے گئے تو وہ بھی پھر ساتھ میں آ گیا۔ یہ برزخ جو آخرت اور دنیا کے درمیان کی جگہ ہے۔ پھر آگے چلیں، جب آپ آخرت میں چلے گئے، وہاں پہ حساب اور کتاب ہونے لگا، وہاں پہ بندے کو کوئی ساتھی نظر نہیں آتا۔ سنیں، یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگتا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور باپ سے بھاگتا ہے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنے ساتھیوں سے، اپنی بیوی سے، یعنی ہر رشتہ اس دن اس سے انسان بھاگے گا، مگر صاحب قرآن اس دن اپنے ماں باپ کو تلاش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ قرآن کی قوت ہے، قرآن کی طاقت ہے، اور قرآن کی سچی رفاقت ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کے الفاظ کو بھی نقل کیا، اور یہاں بھی ربط دیکھیں رمضان میں اور قرآن میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن، کہ روزہ اور قرآن یشفعان للعبد، دونوں سفارشی ہوں گے بندے کے۔ کہاں پہ؟ جہاں کوئی سفارشی نہیں۔ اب آپ دیکھیں رمضان کیا کہے گا، روزہ کیا کہے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشراب فی النہار، میں نے اس کو، تیرے اس بندے کو میں نے روکا، کس سے؟ کھانے پینے سے، جیسے کہ روزہ روکتا ہے۔ اور پھر میں نے اس کو رات کو نیند سے روکا۔ اب آپ دیکھ لیں، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو مجھے اس کا سفارشی بنا دے، میری سفارش کو اس میں قبول کر دے۔ تو اب دیکھو حضرات کرام، قرآن اور رمضان با وفا ساتھی، مستقل رفیق، اس دنیا کے بھی، قبر کے بھی، حشر کے بھی، اور آخرت میں جب اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا تو یہی سفارش کرے گا۔ تو قرآن کریم دلوں کی آبادی ہے۔ حضور نے فرمایا،
جس شخص کے دل میں کوئی حصہ بھی قرآن کا نہیں، کل بیت الخرب، تو وہ برباد گھر کی طرح ہے۔ اب برباد گھر میں آپ دیکھ لیں، جس میں نہیں کوئی رہتا تو اس میں پھر کن لوگوں کا بسیرا ہوتا ہے؟ وہیں پہ سانپ بچھو اور وہیں پہ دیگر مضر اشیاء۔ تو اگر ہم اپنے دل کو آباد کرنا چاہتے ہیں اور برباد نہیں، برباد دل سے پھر وہی معاصی نکلتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں، بندوں کے ساتھ حقد و حسد، بغض۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ قرآن تمہارے دلوں کی آبادی کرنے والا ہے۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء شرفا، ہر چیز کے لیے ایک سربلندی ہوتی ہے، تو میری امت کی سربلندی قرآن میں۔ تو حضرات کرام، چند گزارشات میں نے کر دیں، ابھی بہت سی دیگر بھی کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلی مجالس میں بیان کریں گے۔ میری دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک آپ سب حضرات کے لیے کیسا ہو کہ رمضان کی بھی سفارش آپ کی کرے، قرآن بھی سفارش کرے، اور پھر رمضان بھی آپ کی اندر کی بیماریوں سے تزکیہ، طہارت، اور باہر کی بیماریوں سے بھی خوب تزکیہ اور طہارت کر دے، اور قرآن بھی۔ اور قرآن اور رمضان کا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے جو نہ چھوٹے گا اس دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ اور پھر یہ دونوں آپ ہی کے لیے سفارشی ہیں۔ اگر آپ نے اس دنیا میں ان کا اکرام کیا، اب رمضان کا اکرام کیا ہے؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو قیام کر رہے ہیں۔ قرآن کا اکرام کیا ہے کہ اس کی آپ تلاوت کریں صبح و شام۔ حضرات صحابہ کرام اور سلف صالحین جب رمضان آتا کانوا یکبون علی المصاحف، اب پھر وہ گردنیں جھکا لیتے کس پہ؟ مصاحف پہ۔ اب ان کا اصلی شغل ہی قرآن رہ جاتا۔ تو کم از کم ہم اپنے صبح و شام کو معطر کریں، منور کریں، آباد کریں اس رمضان کے مہینے میں، اور اس ایک مہینے کی پریکٹس اللہ تبارک و تعالی ہمیں 11 مہینے میں مفید، معین اور مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ دعا قبول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔